آج کے کلام پر دھیان و گیان کرنے سے پہلے آج میں اپنے بڑے بھائی ریورنڈ فادر آفتاب جیمز پال کو آپ سب کے ساتھ مل کر اپنی دعاؤں میں یاد کرتا ہوں جن کی آج برسی ہے کہ خداوند ان کی تمام تر بشری کمزوریوں، غلطیوں اور گناہوں کو معاف کرے اور فادر آفتاب کو ہمیشہ کی زندگی کا آرام بخشے۔ نعرہ حمد۔ اے خداوند، دیر نہ کر، اپنی امت کے گناہ معاف کر دے۔ آج ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 12ویں آیت پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم ہمارے خداوند کی خوشی اس کے بارے میں سنیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی آدمی کی 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو پہاڑوں پر نہ چھوڑے گا اور اس بھٹکی ہوئی کی تلاش میں نہ جائے گا؟ انجیل مقدس کا یہ حوالہ آگے یوں بیان کرتا ہے کہ جو آدمی ایک بھٹکی ہوئی بھیڑ کو پاتا ہے وہ ان 99 کی نسبت جو نہ بھٹکی اس کے سبب سے زیادہ خوش ہوگا۔ شروع میں یہ غیر منصفانہ محسوس ہو سکتا ہے، بنیادی طور پر کیوں نہ ان 99 پر خوشی منائیں جو بھٹکی نہیں۔ مقدس ہیلری نے اس حوالے پر تبصرہ کرتے ہوئے اس شخص کی تشریح کی جس نے ایک بھٹکی بھیڑ کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اس نے 99 کو چھوڑ دیا، یعنی آسمان کے لشکروں کا جلال، اور بھٹکی ہوئی انسانیت کی تلاش کے لیے زمین پر اترا۔ مجموعی طور پر ساری انسانیت ہی وہ ایک کھوئی ہوئی بھیڑ ہے اور ہم سب اس میں شامل ہیں۔ پہلی چیز جو یہ تشریح ہم پر ظاہر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے بیٹے کو واضح طور پر ایک مشن پر بھیجا گیا تھا، کیونکہ ہم آسمانی باپ سے بہت دور ہو گئے تھے، اور اس کا یہ مشن تھا کہ وہ ہم سب کو تلاش کرے۔ باپ نے ہمارے واپس آنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ اس نے بیٹے کو ایک مستعد مشن پر بھیجا تاکہ وہ ہمیں ڈھونڈ کر اپنے الہی دائرے میں واپس لے آئے۔ جیسا کہ ہم اس حوالے پر غور کرتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ جب خداوند ہمیں ڈھونڈتا ہے تو ہم اس کے جوش اور عزم کو دیکھیں۔ کیا ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں؟ بعض اوقات ہم یہ سوچنے کے جال میں پھنس سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر خدا کو تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اگرچہ یہ ذمہ داری ہم پر واجب ہے، لیکن ہمارا فرض اس وقت بہت آسان ہو جاتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بھٹکتے ہیں تو ہمارا خداوند ہمیں کتنے شوق سے ڈھونڈتا ہے۔ صرف بہشت میں ہی ہم ان سب چیزوں کو پوری طرح سمجھ سکیں گے جو ہمارے خداوند نے ہمیں روزانہ تلاش کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن ابھی کے لیے ہمیں اس روحانی سچائی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم یسوع کی مستعد تلاش کے لیے اپنے آپ کو مزید کھلے رکھیں۔ دوسری چیز جو یہ حوالہ ظاہر کرتا ہے وہ ہے خدا کے بیٹے کے دل کی خوشی۔ جب بھی وہ ہمیں ڈھونڈتا ہے اور ہمیں ہمارے گناہوں سے دور لے جاتا ہے تو وہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اکثر ہم خدا کو فیصلہ کن خدا کے طور پر دیکھنے کے جال میں پھنس سکتے ہیں،
जो हम पर नाराज और हमारी मजम्मत करता है। लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि जब हम भटक जाते हैं तो हमें तलाश करने के लिए खुदावंद किस हद तक चला जाता है, और अगर हम उसके दिल में हमें ढूंढने और गुनाह से दूर ले जाने की खुशी को समझ सके, तो हम अपने आप को अपनी तलाश के लिए, उसकी नरम दावतों के लिए और उसके मेहरबान दिल के लिए, जब भी वो फजल से भरपूर हमारे पास आता है, अपना आप ज्यादा आसानी से खोलेंगे। आज खुदावंद यीशु मसीह के दिल में उस खुशी का अंदाजा लगाने की कोशिश करें जब वो जाती तौर पर हमें ढूंढता है। तो वह को खुशी की है, वो खुशी से मामूर हो जाता है जब वो हमें उठाता और प्यार के साथ हमें बाप के पास ले जाता है। खुदावंद यीशु मसीह के दिल में इस खुशी को काम करने की इजाजत दें ताकि हम उस खुशी की कसरत में शरीक हों। हम दुआ मांगें। हमारे मेहनती खुदावंद, आप दिन रात हमें ढूंढते रहते और हमें अपनी तरफ मुकम्मल तौर पर वापस आने के लिए बुलाते हुए कभी नहीं थकते। बराए करम हमारी मदद करें कि हम हमेशा आपकी मोहब्बत और रहमत की नरम दावतों का जवाब देकर आपके दिल को खुशी से भर दें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।